ناظرین، آپ کے سامنے میں بہت ہی اہم اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج بات لے کر آیا ہوں۔ اکثر لوگ اس مسئلے کا شکار بنے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس بات سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کو آپ نے حفظ بھی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کے سامنے یہ اسکرین پر دعا آ بھی جائے گی، اور اس کو نوٹ کریں، اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھیں۔ دعا کیا ہے؟ وہ دعا کس چیز کے لیے ہے؟ یہ دعا ہے برے ہمسائے کے لیے۔ جو ہمسایہ برا ہے، وہ پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، یا اس کے علاوہ اور کسی انداز سے وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، یا آپ کے ساتھ میں رہنے والا کوئی انسان کسی جگہ پہ جاب کرتا ہے تو اس کا ساتھی تنگ کرتا ہے اس کو، یا کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے اندر کوئی شخص اس سے پریشان کرتا ہے، یا دکاندار ہے تو ہمسایہ دکان والا وہ اسے ڈسٹرب کرتا ہے۔ تو اس کے لیے ناظرین ایک بات اور بھی یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے، دائیں جانب 40 بائیں جانب 40 فرنٹ پہ اور 40 بیک پہ اس کے، یہ اتنے ہمسایے ہوتے ہیں۔ تو ان اتنے ہمسایوں میں سے اگر کوئی شخص آپ کو پریشان کر رہا ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے آ گئی وہ دعا کیا ہے، یہ آپ غور سے اسے یاد کر لیں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے میرے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کس چیز سے؟ فرمایا من جار السوء، اللہ برے ہمسائے سے، فی دار المقامۃ فإن جار البادیۃ یتحول۔ یہ اللہ کی قسم بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا کو یاد کریں اور اس دعا کو آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بندہ ہمسائے سے تنگ ہے، ہمسایہ ایک ایسا انسان ہے جو کہ آپ کے پاس، آپ کے بیک پہ، آپ کے فرنٹ پہ ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ تو ایک ہمسایہ ہے وہ سفر کے اندر آپ کے ساتھ آیا، وہ چند منٹوں کے لیے آیا، اس نے اگر آپ کو پریشان بھی کیا تو وہ چند منٹوں کے لیے گئے اور وہ چلا گیا۔ ایک وہ ہمسایہ ہے جو 1 سال رہا ہے یا 2 سال یا 5 سال، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کتنی دیر ہمارے پاس رہے گا، ہمارے بیک پہ رہے گا، ہمارے دائیں یا بائیں جانب رہے گا۔ تو ایسا ہمسایہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اذیت والا ہوتا ہے۔ ہمسایہ ایک ایسی چیز ہے، وہ جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ جب بھی باہر آتے ہیں یا گھر میں جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے بندے سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی سوائے الا باللہ، میرے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہ دعا دی ہے۔ ناظرین اس دعا کو پڑھیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ دعا پڑھنی کتنی بار ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ دعا پڑھنی کب ہے اور دعا کو کیسے پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے ہم کو، اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کتنی بار پڑھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کب پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ، یعنی اس کو پڑھو، اور زیادہ سے زیادہ اشارات ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں کہ نذکر اللہ ذکر کثیرہ، اللہ کے ذکر کو زیادہ کیا کرو، اور اگر زیادہ کرو گے تو اللہ آپ پہ زیادہ رحمت نازل فرما دے گا۔ تو یہ قرآن مجید سے ملتی ہے، اور قرآن مجید سے ایک دو اشارے اور بھی ملتے ہیں کہ جب بھی ذکر کرنے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یہ اشارات ہیں۔ تو یہ جو شرط لگا دی جاتی ہے، جی عورت ہے سر کے اوپر وہ کپڑا نہ رکھے، ننگے سر پڑے، ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑے جہاں سر پہ چھت نہیں ہے، تو جی ناظرین یہ ایسی شرط شرائط لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور ایسی شرط لگاتے ہوئے لوگوں کو بالکل ہی یہ بات محسوس نہیں ہوتی کہ بہن ہے وہ ذکر کر رہی ہے۔ ذکر کرتی ہوئی تو کوئی عورت بھی ہو، وہ اللہ کی قسم مسلمان عورت ہے، اس کے اندر حیا ضرور ہوتا ہے، اتنی شرم ہوتی ہے کہ وہ لازمی کپڑا سر پہ رکھ لیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں سر پہ کپڑا بھی نہ ہو، ننگے سر ہو کے پڑھنا، نہیں، سر کو ڈھانپ کے پڑھے، جب مرضی پڑھے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے کمال فائدے اور کمال نتائج ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا۔